محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین اکرام، آج ہم ایک انتہائی بابرکت اور اہم عمل پر تفصیلی گفتگو کریں گے جو جمعہ کے دن سے خاص طور پر منسوب ہے، یعنی قرآن مجید کی 18ویں سورہ کہف کی تلاوت جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس میں 110 آیات مبارکہ ہیں۔ اس سورہ کی عظمت یہ ہے کہ اس میں 4 عظیم الشان قصے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا اصحاب کہف کا واقعہ جو نوجوانوں کے ایمان، صبر اور اللہ کی پناہ میں چھپ کر فتنوں سے بچنے کی زندہ مثال ہے۔ دوسرا باغوں والے شخص کا قصہ جو مال و دولت کے فتنے اور تکبر کی تباہی کو ظاہر کرتا ہے۔ تیسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا سفر جو علم کے درجات، صبر اور اللہ کی حکمت پر بھروسے کی تعلیم دیتا ہے۔ اور چوتھا ذوالقرنین کا قصہ جو طاقت، عدل اور یاجوج ماجوج جیسے فتنوں سے نمٹنے کا درس دیتا ہے۔ یہ تمام قصے توحید، ایمان کی حفاظت، صبر و استقامت اور دنیا کے فتنوں سے بچاؤ کی عظیم تعلیمات سے بھرے ہوئے ہیں۔ خاص طور پر آج کے دور میں جب مادیت پرستی، شکوک و شبہات، طاقت کا نشہ اور جوانی کے فتنے عام ہیں، اور سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا، اس سورہ کی تلاوت ایک روحانی ڈھال بن جاتی ہے جو ان تمام فتنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حفاظت عطا کرتی ہے، کیونکہ اس صورت میں مال، علم، حکومت اور جوانی کے فتنوں کی عکاسی موجود ہے جو دجال کی فتنوں سے ملتی جلتی ہے۔ اب آئیے اس کے فضائل پر تفصیل سے بات کرتے ہیں جو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ سب سے پہلے نور کی برکت کا ذکر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن ہو جائے گا۔ یہ حدیث مستدرک حاکم، سنن بہقی اور دیگر کتب میں موجود ہے، اور محدثین نے اسے حسن یا صحیح قرار دیا ہے۔ کچھ روایات میں ہے کہ یہ نور اس کے پاؤں تلے سے آسمان تک چمکے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے اور کعبہ کے درمیان نور کی روشنی ہو جاتی ہے جو دنیا میں حفاظت، برکت اور ہدایت کا باعث بنتی ہے، اور قیامت کے دن یہ نور مومن کے چہرے کو روشن کرے گا اور اللہ کی رحمت کا ذریعہ بنے گا۔ دوسرا فضیلت گناہوں کی معافی ہے۔ کچھ روایات میں آیا ہے کہ جمعہ کو سورہ کہف پڑھنے سے جو جمعوں کے درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ روایات ضعیف ہیں مگر مجموعی طور پر عمل کی ترغیب ملتی ہے۔
تیسرا اور سب سے اہم فضیلت فتنہ دجال سے حفاظت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یا آخری 10 آیات حفظ کر لے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے اور متعدد روایات سے ثابت ہے۔ بعض میں حفظ کا ذکر ہے تو بعض میں تلاوت کا، اس لیے پڑھنا بھی مفید ہے۔ یہ حفاظت اس لیے ہے کہ سورہ کہف دجال کے فتنوں کے خلاف ایک مضبوط قلعہ ہے۔ علماء کرام جیسے امام نووی، امام حاکم اور اہل دیوبندی و بنوری ٹاؤن کے فتاویٰ میں اس عمل کو مستحب، سنت اور بہت فضیلت والا قرار دیا گیا ہے۔ اگرچہ کچھ روایات میں کمزوری ہے مگر مجموعی احادیث سے یہ عمل باعث برکت اور مستحب ہے۔ اب مسائل اور احکام کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے وقت کا مسئلہ۔ جمعہ کا دن غروب آفتاب جمعرات سے شروع ہوتا ہے، یعنی شب جمعہ مغرب جمعرات سے فجر جمعہ تک، اور دن جمعہ فجر سے غروب آفتاب تک۔ تو شب جمعہ یہ دن جمعہ کی کسی بھی وقت تلاوت کر سکتے ہیں، افضل دن میں پڑھنا ہے، مگر رات میں بھی فضیلت ملتی ہے۔ ضروری نہیں کہ فجر کے فوراً بعد یا جمعہ کی نماز سے پہلے پڑھی جائے، دن بھر کسی بھی وقت ٹھیک ہے۔ یہ دارالافتاء دیوبند اور جامعہ بنوری کے فتاویٰ سے ثابت ہے۔ دوسرا، مکمل پڑھنی چاہیے یا جزوی؟ افضل تو مکمل سورہ پڑھنا ہے تاکہ پوری فضیلت حاصل ہو، مگر اگر مکمل نہ ہو سکے تو پہلی 10 یا آخری 10 آیت پڑھنا بھی بہت مفید ہے، خاص طور پر دجال سے حفاظت کے لیے۔ حتیٰ کہ چند آیات سے بھی برکت مل سکتی ہے، مگر مکمل کا ثواب سب سے زیادہ۔ تیسرا، کیسے پڑھیں؟ اکیلے خاموشی سے یا مناسب آواز سے، گھر میں یا مسجد میں، مگر مسجد میں بلند آواز سے اجتماعی طور پر باری باری پڑھنا اگر شور یا خلل کا باعث بنے تو درست نہیں۔ بہتر ہے انفرادی طور پر مناسب آواز سے نیت فضیلت کی کر کے پڑھیں۔ ترجمہ اور تفسیر سمجھ کر پڑھیں تو فائدہ دوگنا ہو جاتا ہے۔ عورتیں گھر میں ضرور پڑھیں کیونکہ یہ عمل مرد و عورت سب کے لیے ہے۔ دیگر احکام یہ ہے کہ یہ واجب یا فرض نہیں بلکہ مستحب ہے، نہ کرنے سے گناہ نہیں۔ اگر روزانہ کی تلاوت میں سورہ کہف آ جائے تو بھی فضیلت مل جاتی ہے۔ حفظ کرنے والوں کو زیادہ ثواب، کیونکہ حفظ دجال سے خاص حفاظت کا ذریعہ ہے۔ آخر میں یہ عمل بہت آسان ہے مگر ثواب اور برکات بے شمار۔ آج کے فتنوں بڑے دور میں یہ اللہ کی رحمت مانگنے کا بہترین طریقہ ہے۔ ہر جمعہ اسے عادت بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی برکتوں سے مالا مال کرے، فتنہ دجال اور دیگر آزمائشوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں توحید اور ایمان پر قائم رکھے۔ اگر کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں۔ ناظرین کرام، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔